لیکن جو صوبے کی طرف سے اسٹڈی سرکل کا موضوع تھا وہ تو تھا کہ تحریک اور کارکن، یعنی یہ پوری کتاب ہی موضوع تھا، لیکن کیونکہ اس میں آپ دوستوں نے اس پوری کتاب کا احاطہ کرنا ہے، یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے، آپ دوستوں کے ہاتھوں کے اندر ہے، دوستوں کے ہاتھوں میں نوٹس بھی ہیں، کہ یہ جو کتاب ہے یہ مولانا کی لکھی ہوئی، اس کے اندر انہوں نے ہم سے کن باتوں کا مطالبہ کیا ہے، یا ہم سے انہوں نے کیا کہا ہے، یا کیا گزارشات کی. تو بنیادی طور پر اس کتاب کے اندر دو چیزیں ڈسکس کی گئی. ایک تو ہے یہ تحریک، جس تحریک سے ہم سب وابستہ ہیں، جماعت اسلامی، کہ اس تحریک کو قائم کرنے کا مقصد کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، وہ کن وجوہ کی بنیاد پر قائم کی گئی. حالانکہ اس وقت جب 26 اگست 1941 کو مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بنیاد رکھی، اس وقت بہت ساری مذہبی جماعتیں موجود تھیں اور بہت سی سیاسی جماعتیں بھی موجود تھیں، لیکن اس جماعت اسلامی کو قائم کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے وہ اس کتاب کے اندر باقاعدہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر اس تحریک کا ایک ہوتا ہے کہ ایک کوئی گاڑی بناتا ہے یا کوئی ایجاد کرتا ہے کوئی چیز، لیکن اس کے اندر رنگ بھرنا یا اس کو صحیح سمت پہ چلانا، ظاہر اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ پھر کارکن ہی اس تنظیم کی ہے، اس جماعت کی افرادی قوت. تو ایک تو اس کتاب کے اندر تحریک کو ایڈریس کیا گیا ہے اور دوسرا کارکن کو ایڈریس کیا گیا ہے، کہ تحریک جس سے ہم وابستہ ہیں وہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اور جن دوستوں نے اس تحریک کو قائم کرنا ہے یا اس تحریک کو چلانا ہے یا اس تحریک کو کامیاب کرنا ہے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، انفرادی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، اجتماعی کیا خصوصیات ہونی چاہیے. اگرچہ کچھ خصوصیات تو آپ انڈیکس، یہ انڈیکس ہے، اگر کسی کے پاس نوٹس ہیں تو وہ اس کا پہلا صفحہ کھول دیں. اگر انڈیکس کسی کے پاس کہ آپ جس مذہب یا جس دین سے تعلق رکھتے ہیں، جس کے پیروکار ہیں، وہ دین بس آپ کی ذات تک محدود ہونا چاہیے. یعنی انفرادی طور پر آپ کا یہ جو 6 فٹ کا جسم ہے اس تک محدود ہونا چاہیے. اجتماعی جو نظام ہے یا معاشرے کا جو نظام ہے اس کے لیے آپ کوئی اور اصول طے کریں، مطلب وہ اصول وہی نہیں ہونے چاہیے جو آپ کی ذات تک محدود ہے، جو اس کی کتاب کے اندر ان کو بیان کیا گیا. اور دوسرا جو نیشنلزم یا قوم پرستی آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے اس میں بھی ملک کے اندر بھی موجود ہے اور دنیا کے اندر بھی موجود ہے، حتیٰ کہ علاقائی پرستی بھی موجود ہے. ایک تو ہوتی ہے قومیت پرستی، نیشنلزم. اب اگر میں توسا سے رہنے والا ہوں تو ظاہر ہے میں توسا کے لوگوں کو فیور کروں گا دنیا کے ہر معاملے کے اندر، چاہے میں لاہور میں بیٹھا ہوں یا اسلام آباد میں بیٹھا ہوں. اس سے منع نہیں کیا گیا، اسلام بھی ہمیں اس سے منع نہیں کرتا. یہ تو ایک وطن کی محبت ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر رہے تھے اور جب حجت الوداع کے بعد جا رہے تھے تو پیچھے مڑ کے دیکھ رہے تھے کہ مکہ تو مجھے بہت یاد آئے. مطلب اس حد تک تو اجازت ہے، لیکن یہ اجازت اس ضمن کے اندر نہیں ہے کہ آپ کی وہ نیشنلزم یا وہ قوم پرستی یا وہ وطن پرستی یا وہ علاقہ پرستی آپ کے دین پر غالب آئے. یعنی اس سے جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ ہمیں اس طرح کی چیز نہیں کرنی چاہیے. اور سیکولرزم یا اس کی جو قباحتیں ہیں اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جو آپ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اپنے ایک نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اس نظام کی صحیح اور کوشش اجتماعی سسٹم میں بھی کرنی چاہیے، صرف اپنی ذات تک وہ سسٹم موجود نہیں رہنا چاہیے. اور تیسرا جو جمہوریت ہے، جیسے آج کل مغرب کو دیکھ لیں. اب مغرب کے اندر یعنی مادر پدر آزاد، سیکس فری معاشرہ ہے، سیکس فری، حتیٰ کہ ہم جنس پرستی بھی بڑی عام ہے، اور حتیٰ کہ ہر بلدیاتی الیکشن، ہر صوبائی اور قومی، اس حد تک تو اجازت ہے کہ آپ اس میں حصہ لیں،
لیکن اس طرح اجازت نہیں ہے کہ آپ جو منمانی کے فیصلے کرتے ہیں. اب مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو قرارداد مقاصد کے اندر مین رول پلے کیا پاکستان بننے کے بعد، اس کے اندر بھی بنیادی بات یہی تھی کہ جو پارلیمنٹ آپ کے فیصلے کرے، جو قانون ساز اسمبلی ہو، سینٹ ہو، جو بھی وہ فیصلہ کرے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے نہ ٹکراتا ہو. اب مشتاق صاحب سینیٹر کیوں چیخ رہے ہیں کہ یہ جو آپ نے نامردی کا قانون پاس کر دیا پارلیمنٹ سے کہ جو ریپ کرے گا اس کو نامرد بنا دیا جائے گا، اسلام میں تو نہیں ہے ایسا. نہ اسلام نہ شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے. اصل تو یہ ہے کہ آپ وہی سزائیں نافذ کریں جو اسلام متعین کرتا ہے. کہ اگر ایک غیر شادی شدہ مرد اور عورت اس طرح کی کوئی ایکٹ کرتا ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں برسر عام، اور اگر شادی شدہ مرد یا عورت اس طرح کا کوئی فیل کرتا ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے. اور سینیٹر مشتاق صاحب پارلیمنٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر چیخ رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے تو کہا کہ آپ بنیادی طور پر آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. میں قرآن و سنت کی تو قاری کر رہے ہیں، لیکن جو آئین آپ نے بنایا ہے، جو قرارداد مقاصد جو دیباچے میں لکھا ہے آپ کے آئین میں، جو آپ کے آئین کی سر ورق پہ ماتھے پہ متعین ہے چیز کہ کوئی ایسا قانون آپ کی پارلیمنٹ، آپ کا قانون ساز اسمبلی نہیں بنائے گی جو شریعت سے ٹکراتا ہو، قرآن و سنت سے ٹکراتا ہو. لیکن آپ تو قرآن و سنت کی خلافت کر رہے ہیں. اب یہ تین، یعنی ایک تو جماعت اسلامی کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اس دنیا پرستی سیکولرزم کے مخالفت کے اندر ہم کیا لے کے آئے؟ اسلام پرستی، دین پرستی. یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہمیں ایک ایسا نظام بنانا ہے، ایک اسلامی نظام. دوسرا، نیشنلزم کی جگہ پہ ہم نے انسانیت پرستی کو لے کے آنا ہے، انسان سے محبت. ظاہر جماعت اسلامی کی دعوت صرف مسلمانوں تک تو محدود نہیں ہونی چاہیے. جس طرح اسلام کی دعوت تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، اس لیے جماعت اسلامی کی دعوت بھی تمام بنی نوع انسان کے لیے. اور تیسرا، یہ جو جمہوریت اور نظام جمہوریت، حاکمیت جمہور، اس کے اگینسٹ اللہ کی حاکمیت ہو اور خلافت ہو جمہور میں. یعنی خلافت کا مطلب جس طرح خلفاء راشدین کا دور رہا ہے یا بعد میں مسلمانوں کے اندر وہ دور موجود ہے. تو یہ سیاسی نقطہ نظر سے تو یہ تھا. اور اس وقت اسلامی تحریکیں موجود تھی، جیسے میں نے شروع کے اندر عرض کیا ہے، بہت ساری مذہبی تحریکیں بھی موجود تھی. کوئی اپنے آپ کو بریلوی مکتبہ فقہ کا سرخیل سمجھتا تھا، کوئی اپنے آپ کو دیوبند، کوئی اپنے آپ کو اہل تشیع، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث. لیکن اس قرآن کے اندر، یعنی اس کتاب کے اندر درج ہے کہ قرآن کے اندر جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ اللہ رب العزت واضح اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کا نام کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی شیعہ یا کوئی اہل حدیث نہیں رکھا، بلکہ میں نے آپ کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلم. اور اللہ نے واضح ارشاد فرمایا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہی پسند کیا ہے. اور دین اسلام ظاہر جو چیز اللہ ہمارے لیے پسند کرے گا، ظاہر ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. تو یہ وہ بنیادی بات ہے جو دعوت اسلامی کے اساسات کے ضمن کے اندر ہے، کہ بنیادی طور پر جماعت اسلامی کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہم نے ان تین اصولوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے تین نئے اصول لے کے آنے ہیں، اور فرقہ بندی سے ہٹ کے ہم نے ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی جماعت بنانی ہے جو بنیادی طور پر مسلم کہلائے، جو تمام مسلمانوں کو یکجا کرے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرے. تو باقی آپ نے بھی جس دستور کے بیک آخری پیج پہ وہ لکھے ہوئے، اگر دستور ہے یہ دستور، یہ بیک پیج پہ لکھے ہوئے ہیں. کوئی دوست اس کو پڑھ کے سنائے، آپ پڑھ لیں. کیا ہے؟ نہیں، آخری پڑھو زوردار. اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرو. نمبر 2، درنگی منافقات چھوڑ دو، اللہ کی بندگی کے ساتھ دوسری بندگیاں جمع نہ کرو. نمبر 3، اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو، اور زمانے کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دو
تاکہ زندگی کی گاڑیاں ٹھیک اللہ کی بندگی کے راستے پر چل سکے، جو اس دعوت کو بس آگے نہیں، بس اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ پہلا نقطہ ہے ہماری دعوت کا۔ دوسرا نقطہ کیا ہے کہ دو رنگی کو چھوڑ دینا ہے، ہم نے منافقت سے پرہیز کرنا ہے، بلکہ ایک رنگ اختیار کرنا ہے۔ کیا؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جو اللہ کا رنگ ہے، کہ جس طرح اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں نا کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہ، کہ میں نے انسان کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، ہر انسان کو۔ یہ اللہ رب العزت اس بات کا اعلان کرتے ہیں، کیا وہ فطرت ہم نے قائم رکھی ہوئی ہے جس پر اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے؟ اور کیا ہماری ترجیحات جو ہم حلف پڑھتے ہیں، ذمہ داری کا حلف ہو یا رکنیت کا حلف ہو، کہ ہم اپنے کام پر جماعت اسلامی کے کام کو کیا دیں گے؟ ترجیح دیں گے، فوقیت دیں گے، کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ سے پھرے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی سے ہٹا کر، یعنی زمام کار مومنین صالحین کے ہاتھ میں دے دی، یعنی عملاً جو ہم الیکشنز اور اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، یا ہماری جو سیاسی جستجو یا تگ و دو۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ہم حلف تو پڑھتے ہیں، انسانی اخلاقیات ہیں ان پر کبھی ہم زور نہیں دیتے۔ مثال کے طور پر وہ بھی ویسے تو اسلامی اخلاقیات ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دو، یعنی اللہ کے اس نظام کے اندر یہ دو قسم کی اخلاقیات موجود ہیں۔ نمبر پہلا تو یہ ہے کہ بنیادی انسانی اخلاقیات، یعنی اگر کوئی گروہ، انسانوں کا گروہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتا ہے، اور اس پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونے کے بعد جو عہد کرتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے ترجیح جو ہے اپنی اس کاز کو دینی ہے، یعنی اپنی کاز کے ساتھ اخلاص پیدا کرنا ہے، مخلص ہونا ہے۔ کیا ہمارے اندر اخلاص ہے اپنی جماعت کے ساتھ، اپنی تحریک کے ساتھ؟ نمبر دو، وہ جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، اپنی کاز کے ساتھ مخلص ہونا ہے، وعدوں کا ایفا کرنا ہے، کبھی بد عہدی نہیں کرنی، اور اس طرح بہت ساری جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، وقت کی پابندی اس میں شامل ہے، نظم کی اطاعت اس میں شامل ہے، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظاہر علیم و خبیر ذات ہے، وہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہے اور تمام چیزوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انسانی گروہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے جس کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات بھی موجود ہیں اور اسلامی اخلاقیات بھی موجود ہیں، یعنی یہ دونوں اخلاقیات، اسلامی اخلاقیات وہی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہو، نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، حج ادا کرتا ہو، مطلب جتنے بھی فرائض ہمارے اوپر موجود ہیں، یا اللہ کے قوانین کو مانتا ہو، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت قائم کی ہے اس کو ماننے والا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، اللہ ان کو زمین میں خلافت عطا کرے گا جس طرح اس نے اس سے پہلے کے لوگوں کو عطا کی۔ ظاہر یہ کسی فرد کی بات تو نہیں ہے، یہ تو اللہ خود وعدہ کر رہا ہے، لیکن ہم اس چیز کا وعدہ کرنے کے باوجود، اس چیز کا دعویٰ کرنے کے باوجود کہ ہم ایک اسلامی جماعت سے ہیں یا جماعت اسلامی سے ہیں، کیا ہم وہی بنیادی جو انسانی اخلاقیات ہیں یا بنیادی اسلامی اخلاقیات ہیں ان پر 100% ہیں؟ یقیناً نہیں ہے۔ ظاہر اللہ علیم و خبیر ذات ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کمپیریزن میں دیکھتا ہے نا کہ ایک، اس وقت یہ پی ٹی آئی نہیں بنی تھی، ابھی نون لیگ کا دور تھا، انہوں نے کہا دیکھیں پہلے پرویز مشرف تھا، ناکام ہو گیا، لوگوں نے کہا پرویز مشرف ناکام ہو گیا، پھر پیپلز پارٹی آئی، لوگوں نے کہا پیپلز پارٹی ناکام ہو گئی، پھر نون لیگ آئی، اب لوگ کہہ رہے ہیں نون لیگ ناکام ہو گئی۔ میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ اب پی ٹی آئی کے بارے میں بھی لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ناکام ہو گئی۔ یعنی کہ ہمارے جو اخلاص کی کیفیت ہے یا ہماری ترجیحات کی جو کیفیت ہے، اگر ان کیفیات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اقتدار عطا بھی کر دیتے ہیں تو ہم ناکام ہو گئے۔ جو ہماری اخلاقیات کی کیفیت ہے، ہمارے جو دل کی کیفیت ہے۔ اور
جب ناکام ہو جائیں گے تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ جماعت اسلامی والے ناکام ہو، لوگ کہیں گے اللہ کا دین ناکام ہو گیا معاذ اللہ۔ اور اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اللہ کا دین ناکام ہو گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہمارا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نیک نہیں بننا، بلکہ جس طرح کہا گیا ہے نا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہاں اہل و عیال سے بھی ذرا تھوڑا سا بڑھ کے ہے کہ تمام انسانوں کو ہم بچانے والے بن جائیں جہنم کی آگ سے، یعنی نہ صرف خود نیک بننا ہے بلکہ یہی جماعت اسلامی کا مقصد ہے کہ تمام بنی نوع انسان جہنم کی آگ میں جانے سے بچ جائیں۔ یہ ہے جماعت اسلامی کا بنیادی مقصد، اور اس کا مسلک کو میں نے ابھی بیان کر دیا کہ مسلک تو یہی ہے کہ ہم نے دراصل بحیثیت مسلم اس دنیا کے اندر رہنا ہے، نہ کہ فرقہ بندی اور گروہ بندی کے اندر ہم نے تقسیم ہونا ہے، اور یہی ہمارا مسلک مسلم ہے، اسلام ہمارا مسلک ہے، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم بنی نوع انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائے۔ اور میرے خیال میں کسی انسان کی اس سے بڑی کوئی خدمت نہیں ہو سکتی کہ اگر ہم اس کو جہنم کی آگ سے بچانے والے بن جائیں۔ اسلام ہے، تیسرا تقوی ہے، اور چوتھا احسان۔ یعنی سب سے پہلے تو بندہ ایمان لے آئے گا اور پھر اس پر ثابت قدم ہو جائے گا، اور ثابت قدم ہونے کے بعد پھر کیا کرے گا، وہ پھر مراتب طے کرتا ہوا تقوی کے اعلیٰ مرتبے پہ پہنچے گا۔ اور اللہ رب العزت جس طرح سورہ آل عمران میں بھی ہم سے مطالبہ کرتے ہیں نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح اس کے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو یا فرمانبردار ہو۔ اور پھر چوتھی جو اصول ہے وہ ہے احسان۔ یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا حق اس کو لوٹانا، بلکہ اس حق سے بھی بڑھ کر لوٹانا۔ آپ اس کے ساتھ ایسے نہیں کہا گیا کہ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ دینے والے بنے، اب تقسیم کرنے والے بنے، احسان کرنے والے بنے۔ اور وہ ہے نا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو غصہ بڑا جلدی آتا تھا، تو نواس رسول تھے۔ ایک دفعہ ایک لونڈی جو ہے نا ان کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آئے، انہوں نے اپنے بچے کو